پورے پاکستان کے اندر اس ناچیز کی تلاوت سے ٹی وی کی نشریات شروع ہوئی. جنگ بندی ہوئی تو ریڈیو پاکستان پر ایک میجر صاحب تھے، چیمہ صاحب غالباً، وہ آئے، انہوں نے پھر بارڈر پر دعوت دی. ہم نے وہاں جا کے تلاوت کی، دیکھا کہ ایک ایک مورچے میں ایک ایک سپاہی کھڑا ہے، کسی میں زیادہ ہیں، اور انہوں نے خود ہی مٹھائی بنائی اور خود ہی سارا بیٹھنے کا انتظام کیا. تو وہاں محفل میلاد شریف ہوئی. ریڈیو پاکستان کی چائے خالص ہوا کرتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام زندہ و تابندہ میں آج جو تابندہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ وطن عزیز پاکستان کا ایک بہت بڑا حوالہ ہیں. ملک اور بیرون ملک اپنے خداداد فن کے ذریعے عزت، ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور آپ نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ پاکستان کے لیے عزت اور تکریم کا باعث ہے. ایک طویل عرصے سے ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہیں، ملک کے کئی اعلیٰ ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں. صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بہت عرصہ پہلے حاصل کیا تھا. میری مراد ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ عالم اسلام کے ممتاز قاری اور ثناخواں محترم قاری غلام رسول صاحب ہیں. قاری صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ، مہربانی. بہت شکریہ، آپ ہماری دعوت پر آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. ابتدا کرتے ہیں قاری صاحب، آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے میں سامعین تک پہنچانا چاہوں گا. بہت سے لوگ ہمیں خطوط لکھتے ہیں، بہت سی شخصیات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، بالخصوص آپ کے حوالے سے ہمیں فون بھی آتے ہیں، خطوط بھی آتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ صاحب، آپ کی یہ مہربانی ہے، شکریہ ہے کہ آپ نے ریڈیو پاکستان لاہور سے آپ نے مجھے یہاں حاضر ہو کر اپنے متعلق کچھ عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اس میں شک نہیں کہ آدمی خود اپنے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے. اس میں حجاب بھی ہے اور رکاوٹ بھی ہوتی ہے اور اس میں تکلف بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ نے جو وجہ بتائی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ ریڈیو پاکستان ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے، نہ صرف میلوں بلکہ ملکوں تک بھی پہنچتی ہے. تو اس لحاظ سے عرض کروں گا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے قرآن کریم اپنی پھوپھی صاحبہ رحمت اللہ علیہ سے پڑھا. اگرچہ مسجد میں بھی حاضر ہوا، ہو سکتا ہے اس وقت 2.5-3 سال کی عمر ہو، کیونکہ ہمارے گھر میں قرآن کریم پورے گاؤں کے بچیاں اور بچے پڑھتے تھے. گاؤں کا نام تھوڑا سا ہمارے سامعین کے لیے بتائیے. سلامت پورہ، جو جی ٹی روڈ پر باندپورہ کے بعد واگا بارڈر سے کچھ میل پہلے ہے. یہ بہت مشہور گاؤں ہے اور اس کا نام بھی بزرگوں نے سلامت رکھا، سلامت پورہ. اس کے بعد پھر میں نے سکول میں داخلہ لیا. میں اپنے گاؤں میں سلامت پورے میں نے 4 جماعتیں پڑھی اور اس کے بعد 5ویں ایک نیا سکول کھلا تھا. اس وقت پاکستان کا نام یا پاکستان کی آزادی کے لیے یا ہندوستان کی آزادی کے لیے کچھ باتیں ملک میں ہو رہی تھی. یہ کون سی سن کی بات؟ یہ میری 1931 کی پیدائش ہے. اچھا، یہ اس کے بعد 4 سال وہ لگا لیں، 36 کی بات. جی ہاں، صحیح. تو اس میں پھر ایک یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پاکستان جو ہے جی، یہ دو قومی نظریہ وہ تحریک شروع ہو چکی. وہ تحریک ابھی بہت زیادہ نہیں تھی، ابتدائی مراحل میں تھی. اس میں ہمارے ایک ماسٹر صاحب تھے، برکت علی، ہیڈ ماسٹر تھے یہاں لاہور چونی کے اندر. صحیح. تو انہوں نے جو حالات دیکھے جی، تو 2 قومی نظریہ کے مطابق چنانچہ انہوں نے ہندوؤں سے اور دوسرے لوگوں سے الگ ہو کر ایک اپنا سکول کھولا نبی پورہ کے اندر.
اچھا، یہ نبی پورہ مول پورے کے بعد ہے، اور اس وقت تو کوئی آبادی نہیں تھی، تھوڑی تھی، ان کی رہائش فتح گڑھ میں تھی۔ اس سکول میں پھر ہم داخل ہوئے 5ویں جماعت کے اندر۔ انہوں نے ہمارے گاؤں میں جا کے یہ چیز پیش کی کہ میں نے اسلامیہ سکول کے نام سے الگ ہو کر، یعنی 2 قومی نظریے کے مطابق کھولا ہے، تو آپ بھی۔ پھر وہ سکول یہاں مول پورے میں آ گیا، تو وہاں پھر میں نے 10 جماعت تک پڑھا۔ وہاں سکول کے اندر مجھے یاد ہے کہ جو جمعے کو یا اس وقت ہفتے کو صبح جو اسمبلی ہوتی تھی، اس میں میں شاہ نامہ اسلام پڑھا کرتا تھا۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ۔ شاہ نامہ اسلام کے وہ اشعار مجھے نہیں پتا مجھے کس نے سکھائے، یہ مجھے یاد نہیں ہے، سن کر مجھے یہ ہوا۔ اس میں تھا، صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے محمد والے بھی، ایمان والے بھی۔ صحیح۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ بہرحال کافی اشعار تھے، وہ میں پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر جو تھے وہ بعد میں مجھے یاد نہیں کرنا، میں ان سے ضرور ملا کرتا، اچھے اور زبردست اور ہوش مند وہ تھے ہیڈ ماسٹر۔ تو اور بھی اسکول میں اساتذہ تھے ہمارے۔ تو اسکول کی تعلیم کے ساتھ پھر دینی تعلیم، اس کے بعد پھر ایک بہانہ بن گیا کہ مجھے بخار ہو گیا، تو بخار کے بعد پھر میں اسکول میں نہیں آیا، وہ میں حزب الاحناف جو ہمارا ایک قدیمی مدرسہ ہے لاہور کے اندر، اس میں نے داخلہ لے لیا۔ ہمارے ایک گاؤں ہوتا تھا امرتسر کے قریب، اس میں ایک مولوی غلام رسول صاحب تھے۔ اچھا، بہت بڑے اچھے ایک قسم کے ولی اللہ تھے۔ تو ہمارے والد صاحب کسی سے بات کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگا کہ ان کا نام کیا ہے؟ میں ان کے پاس بیٹھا تھا، تو کہا کہ اس کا نام غلام رسول ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا، وہ مولانا غلام رسول صاحب ایک ہوئے ہیں امرتسر کے قریب، تو دیکھیں وہ تو بہت بڑے ولی اللہ اور بڑے بزرگ اور بڑے مشہور تھے۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ حاجی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال اس کے بعد میں نے پڑھتا رہا، میں نے درس نظامی حزب الاحناف میں پورا کیا، اور پورا کرنے کے ساتھ میں نے دورہ حدیث بھی پڑھا۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے ساتھ میں نے مولوی فاضل کا امتحان بھی دیا، اور پھر یہ جو قرات کا تھا یہ میں اپنے ساتھیوں کو، جو میرے ساتھی تھے میرے ساتھ پڑھتے تھے، علماء تھے جی، بڑے جید، ان کو بھی میں نے تجوید کے ساتھ شروع کر دیا۔ لیکن جو درس نظامی کی کتابیں تھی وہ میں اپنے گھر سلامت پورے میں کچھ طالب علموں کو رکھ کے تو پڑھاتا تھا۔ جی ہاں۔ تو تجوید کی جو تعلیم ہے، فن ہے، ان میں اساتذہ یہ میں نے کون تھے اساتذہ آپ کے؟ اچھا، اس میں ابھی میں دورہ حدیث میں تھا، جی، تو اس میرے اندر کوئی یہ شوق تھا کہ وہ سننے سے تھا یا کس طرح تھا، یہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن وہ دورہ حدیث کے اندر پھر میں نے کوشش کی کہ اس کو میں پڑھوں۔ لاہور کے اندر کوئی خاص مدرسے نہیں تھے، تو مجھے پتا چلا کہ کشمیری بازار کے آگے کر کے کوئی مدرسہ ہے، تو میں وہاں پہنچ گیا، میرے ساتھ ایک میرے ساتھی تھے، تو وہاں ملے قاری محمد شریف صاحب۔ اچھا، تو ان سے پھر میں نے وہ کیا آبا تاسا، تجوید کی ابتدا، تجوید کی ابتدا کی، اور سند جو تھی وہ سن 53 یا 54 تھا، وہ قاری عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے وہ سند ان سے حاصل کی۔ تو تجوید کی اس شوق میں، لگن میں پھر آپ نعت کی طرف بھی آئے، ضمن ہم اس کا نعت میں پہلے ہی پڑھتا تھا۔ اچھا، تجوید سے پہلے نعت، تجوید پڑھنے سے سکول سے نعت میں پہلے ہی پڑھتا تھا۔ صحیح ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں خواتین پڑھتی تھی صلاۃ التسبیح۔ اچھا، تو وہ مجھے کہتی تھی نعت سناؤ، میں بھاگ جاتا تھا، تو بعض بزرگ عورتیں مجھے پکڑ کے تو گودی میں لے جا کر بٹھا دیتی تھی۔ تو آج کل میں بھی دیکھتا ہوں نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کئی اچھی پڑھتے ہیں، تو پتہ نہیں کیسی آواز تھی یا کس طرح پڑھتا تھا۔ تو اس وقت سے پھر ہماری مسجد میں 11ویں شریف ہوا کرتی تھی، سلام پورے کی مشرقی مسجد میں،
پھر اس میں بھی والد صاحب پورا اہتمام کرتے تھے، تو اس میں بھی پھر نعت پڑھتا تھا، سکول میں بھی پڑھتا تھا. تو یہ ساتھ ساتھ شوق چلتا رہا، یعنی اسی طرح کہ پڑھنا نعت یا سکول کا، یا پھر حزب الاحناف کے اندر جو ہمارا بہت بڑا قدیمی مدرسہ حضرت ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کے ہم نے یہ پورا کیا. پرائمری میں بھی ہمارے جو استاد تھے وہ بھی ایک قسم کے علماء ہی تھے. انہوں نے جی علم پڑھ کر یہ کیا ہوگا، یعنی اوٹی کیا ہوگا یا تو وہ پڑھتے تھے. اس کے ساتھ پھر یہ جب میں نے شروع کر دیا پڑھنا اور تقریر کرنا، جمعہ پڑھانا، تو شہر میں 2-3 مساجد کے اندر میں نے ابتدا کی خطبے کی. پھر آپ نے اپنا مدرسہ ایک قائم کیا، صدر میں پہلے تھا مدرسہ؟ نہیں، وہ مدرسہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حزب الاحناف سے فارغ ہونے کے بعد ابھی نہیں بنایا. اچھا. ابھی تو میں ایک مسجد میں خطیب تھا. ٹھیک ہے. یہ جو ایک سڑک وہ ہے نا ہماری مال روڈ سے اترتی ہے جی اور اندر کو آ جاتی ہے میکلو روڈ کی طرف، تو اس میں جمعہ پڑھاتا تھا. تو میں تلاوت صبح سنتا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک ہوٹل تھا، تو وہ تلاوت قاری ظاہر قاسمی پاکستان بننے کے بعد وہی تلاوت کرتے تھے، قاری ظاہر قاسمی، تو میں ان کی تلاوت سنتا تھا، شوق سے سنتا تھا. تو میں نے ریڈیو پاکستان پر یہاں جی لاہور جو شملہ پاڑی کے پاس ہوا کرتا تھا، جی میں نے ان کو چٹھی لکھی کہ میں بھی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ ہماری تلاوت جو ہے کراچی سے ہوتی ہے، تو اس لیے ہم مجبور ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں خاموش ہو گیا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا. اس عرس کے ساتھ ہی فتح گڑھ میں ایک جلسہ تھا. اچھا. ان دونوں میں مدعو تھا. تو پہلے میں فتح گڑھ میں جلسے میں پڑھ کر آیا، تلاوت کر کے آیا، تھوڑی سی تقریر بھی کی. پھر میں یہاں آ گیا دربار حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں. یہاں بھی آ کے میں نے حاضری دی. یہ کون سے سن کی بات ہم کر رہے ہیں؟ یہ سن 62 کی بات ہے. یہاں بھی میں نے پڑھا. تو میں نے کہا اب میں وہاں جاؤں گا واپس، کیونکہ سلام جو تھا میرا بہت مشہور تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا. میں نے ان کو کہا کہ میں نے جانا ہے واپس. تو وہاں انہوں نے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں، تو آپ یہاں آئیں، یہاں آ کر سلام اور دعا اختتام آپ نے کرنا ہے. وہاں تلاوت کر کے آ جائیں اور سلام یہاں پڑھیں. نہیں، وہاں تلاوت تو پہلے کر لی. ٹھیک. پھر میں یہاں آیا. جی. ان کو میں نے کہا میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ، لیکن سحری کے وقت پھر واپس آئے. تو میں وہاں سے واپس آیا. واپس آ کر میں نے سلام پڑھا اور ختم شریف پڑھا اور دعا مانگی. اختتام ہوا. تو ساری رات گویا کہ میں جاگتا رہا. اس طرح سے کچھ آواز پر بھی اثر پڑا. پھر جب میں یہاں سے دعا مانگ کے گھر گیا ہوں، اس وقت میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا نورانی مسجد صدر بازار لاہور چولی کے اندر. تو میں گھر گیا، تو جب میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، کیونکہ جامعہ نعیمیہ میں پڑھایا کرتا تھا مدرس کے طور پر، اور سب سے پہلے قرات میں نے وہیں پڑھانا شروع کی. وہاں آ کر میں نے جب میں صبح اٹھا، کچھ لیٹ ہو گیا، تو ایک ماچس کی یہ سگریٹ کی ڈبی کا پتا تھا یا کوئی چھوٹا سا کاغذ تھا. اچھا. اس کے اوپر لکھا تھا کہ آپ آج 10-11 بجے ریڈیو پاکستان پر پہنچ جائیں. اچھا. یہ کس کی طرف سے تھا؟ یہ کسی کی طرف سے تھا، پیغام تھا ایک. اچھا. جب میں وہاں آیا، مجھے وہ جو چوکیدار ایک ہوا کرتا تھا بیچارہ، تو سائیکل تھی میرے پاس ریلے کی، تو کہتا ادھر 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 ادھر، یہ سب مولوی، وہ سائیکلوں کو کہتا مولوی ہے. اچھا. تو میں وہاں چلا گیا، میں نے سائیکل کھڑی کی، میں اندر چلا گیا. اندر گیا تو ہمارے یہ ساتھی سب بیٹھے تھے، قاری نور محمد صاحب اور ایک قاری قمر صاحب تھے. اچھا. اور شاکر صاحب اور ذاکر صاحب، قاری عبدالمال صاحب کے صاحبزادے، ایک دو کوئی اور بھی تھے، قاری علی حسین صاحب صدیقی وہ بھی تھے. میں بھی چلا گیا. اصل میں جو آدمی قاریوں کو تلاش کرنے گئے وہ اسلام شاہ صاحب تھے. اچھا. وہ میرے پاس نہیں گئے. اچھا. تو ان حضرات کو انہوں نے دعوت دی، وہ آ گئے. وہ کیا آڈیشن تھا کوئی؟
اس دن یہ تھا مقابلہ تھا. اصل میں یہ تمام پورے پاکستان، مشرقی مغربی پاکستان سے قراء کی تلاوتیں اکٹھی کی جا رہی تھی. اچھا، سلیکشن کے لیے. جی ہاں. اچھا، یہ اس وقت تک تو قاری صاحب ہی پڑھتے تھے اکیلے، قاری ظاہر قاسمی صاحب پڑھتے تھے. اب وہ سلسلہ ختم کر کے تو یہ نیا سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تمام قراء کو نمائندگی دی جا رہی تھی. اچھا، تو وہ آڈیشن ہوا. جی ہاں. وہ جب وہاں پہنچا تو میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو وہ یعقوب صاحب ایک ہوا کرتے تھے ریڈیو پاکستان لاہور کی گاڑی کے ڈرائیور. اچھا، ان کے گھر محفل میلاد ہوا کرتی تھی. اچھا، تو ہماری باہر کی جو شہرت تھی نا، جی جی، اس کی وجہ سے ہم ان کے گھر میں محفل کیا کرتے تھے. کوئی تقریر کرتا تھا، میں تلاوت کرتا تھا. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ چودھری بشیر صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر، جی، انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب اسی کو اپنا بندہ دئیے. اچھا، انہوں نے کہا لاؤ یار لاؤ. وہ ایسے بولتے تھے، لاؤ یار لاؤ. تو وہ پھر اپنے پاس سے رکا سا لکھ کے نا، تو میرے پاس پیغام دے دیا. اور پھر ریڈیو پاکستان کی چائے خالص ہوا کرتی تھی، کینٹین کی جو کینٹین کی. تو کبھی کبھی ہم آ کے چائے بھی پیا کرتے تھے. صحیح. اس کے بعد جب تلاوتیں ریکارڈ کی جی تو چلی گئیں اپروول کے لیے. اپروول کے لیے. جی، پتہ چلا کہ یہ پورے پاکستان سے تلاوتیں اکٹھی کی گئی ہیں. صحیح. کوئی 3 مہینے کے بعد میں جمعے کا دن تھا تو نورانی مسجد میں کوئی میں کتابیں صاف کر رہا تھا، تو جمعے کی تیاری کر رہا تھا. تو کسی نے بلایا، میں اوپر کے کمرے میں تھا. میں نے دیکھا تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ قاری غلام رسول کو ملنا ہے. اچھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. کہنے لگے آپ کو مبارک ہو. وہ تھے عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پروڈیوسر تھے میرا خیال. پروڈیوسر تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو کہنے لگے کہ آپ کا نام اول درجے میں منظور ہو گیا ہے. جی ماشاءاللہ. یہ 1963 کی آپ نے کہا؟ یہ نہیں، 62 کی بات ہے. اچھا. تو اب یہ 62 چلتا چلتا جی جی آ گیا تھا، جون کا مہینہ شروع ہو گیا تھا. 62 کا جون. جی ہاں. انہوں نے کہا کہ آپ اب آئیں ریڈیو پر اور تلاوت ریکارڈ کرائیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے وہ نشر کریں گے، ہم کراچی سے نشر کریں گے. تو میں نے کہا پھر کہنے لگے پھر آپ کو ہدیہ دیا کریں گے. صحیح. میں نے کہا نہیں قرآن پاک پڑھنے پر. صحیح. خیر کہنے لگے آپ آئیں تو صحیح. انہوں نے کہا کہ آپ نے شروع کرنا ہے قرآن پاک کو ابتدا سے. یہ پہلا موقع تھا شروع قرآن پاک. تو اس وقت لائیو ہوتا تھا، ریکارڈنگ ہوتی تھی؟ نہیں، ریکارڈنگ ہوتی تھی. تلاوت کراچی سے نشر کراچی سے ہوتی تھی. وہ میں نے پہلے اس بارے سے شروع کر دیا. اس وقت 8 منٹ 10 منٹ 8 منٹ 10 منٹ ہوا کرتی تھی. پھر وہ ترجمہ وہاں سے لگا کے. جی آج کل بھی وہی سلسلہ ہے. جی ہاں، صوت القرآن میں. تو وہاں وہ پھر میں سوچا کرتا تھا، یہ اصل میں یہ بات بتانے والی ہے جی کہ میں لاہور میں ہوں اور کراچی میں تلاوت جب نشر ہوگی ساری دنیا پر سارے لوگ سنیں گے، یہ تلاوت ایسے ہوگی تو بڑا ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا تھا. کیونکہ گانے تقریریں یا اور چیزیں تو ان کا پتہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو لیکن اس کا تو مجھے بڑا زبردست احساس ہو رہا تھا. خیر وہ تلاوت ریکارڈ کر دی میں نے، پورا پارا ریکارڈ کر دی ماشاءاللہ. اس وقت لاہور سے اور کون سے قراء آپ کے ساتھ؟ اس کے بعد پھر پتہ چلا نا. جی میرے بعد پھر قاری شاکر قاسمی صاحب نے پڑھا. وہ تو کراچی میں تھے نا؟ وہ تھے ہی کراچی میں. اچھا. ان کے ساتھ قاری عمر دراز. اچھا. 3 ہو گئے. چوتھے غالباً یہی تھے، اپنے ایک پارا پڑھتے تھے. وہ پارے میں کبھی 16 رکوع ہو جاتے تھے، کبھی زیادہ ہو جاتے تھے، کبھی کم ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو ریڈیو پر اس طرح میں ابتدا ہوئی. آیا ریڈیو پر تو میں مقابلے میں اس طرح یہ ہوا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کی کرامت ہے، برکت ہے آپ کی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو وگرنہ گلا تھکا ہوا تھا، ساری رات کا جگراتا تھا. جی میں نے تلاوت کر دی. ریڈیو کے علاوہ آپ کو کہاں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا؟ اب یہ ریڈیو پر میں تو اس طرح گیا، لیکن ریڈیو کی جو شہرت ہوئی اس کا تو میں انشاءاللہ ساری زندگی شکر گزار رہوں گا. ریڈیو کی وجہ سے جو نام ملا اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اس سے میں نے کوئی اپنی جائیداد نہیں بنائی. یہی سوچا کہ اس فن کو
آگے سے پھیلانے کا ایک ذریعہ تھا ریڈیو کا، کیونکہ اس وقت قرات و تجوید کا کوئی اتنا وہ بڑے لیول پہ کام نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے یہاں نورانی مسجد کے اندر جامعہ نعیمیہ میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ یہاں نورانی مسجد میں میں نے ایک انجمن بنائی، یہ بھی پہلی تھی پاکستان کے اندر، انجمن فروغ تجوید و قرات۔ اس میں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے میاں جمیل احمد صاحب شرپوشی والے، مولانا محمد بخش صاحب مسلم BA، مولانا محمد شریف نوری، یہ حضرات تھے، علامہ اقبال احمد فاروقی۔ اس کا نام رکھا اور مدرسے کا بھی نام رکھا جامعہ تجوید القرآن۔ صحیح، مطلب تجوید و قرات کا باقاعدہ ایک فن کی ترویج کا کام شروع ہو گیا۔ صحیح۔ پھر ایک جب اس قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہم 4 دوست تھے، ہم اسلامی ملکوں کے دورے پر گئے۔ کون کون تھے؟ یہ مولانا خدا بخش صاحب ازہری، یہ شجاع آباد کے، مولانا محمد شریف صاحب نوری، اور یہ ناچیز تھا۔ اسی طرح وہ ایک حاجی صاحب تھے نواب شاہ کے۔ تو ہم پہلے افغانستان میں گئے اور اس کے بعد ایران، اور تمام زیارتیں کرتے چلے گئے ہم، اور بڑی بڑی محفلوں میں شریک ہوتے چلے گئے۔ پھر ہم بغداد شریف گئے۔ اچھا۔ تو وہاں حضرت صاحب کے دربار میں حضور غوث پاک کے مجھے تلاوت کرنے کا شرف مل گیا اس میں۔ پھر وہاں سے ہم اردن گئے، پھر بیت المقدس گئے، پھر ہم نے وہ تمام جگہ دیکھی جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ولادت ہوئی، اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، فلسطین کا جو علاقہ سارا۔ وہاں سے ہم پھر شام آئے، یعنی دمشق میں، وہاں بھی بڑی زیارتیں کی ہم نے، اور وہاں سے پھر ہم بغداد شریف آ کے ہم بصرے سے بحری جہاز کے ذریعے، تو بحری جہاز میں بھی محفلیں کرتے پڑھتے آئے۔ وہاں میں نے کتاب لکھی علم التجوید۔ اچھا، یہ پہلی اردو میں ایک کتاب تھی، تجوید کی فن پہ تھی، علم التجوید۔ لیکن وہ اتنی مقبول ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، اساتذہ کی برکت سے، کہ اب اس وقت وہ بہت سارے چھاپ رہے ہیں اور ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، یہاں بھی اور وہاں۔ پھر ایک دفعہ میں جب انگلینڈ میں گیا ہوں تو وہاں اس کتاب کی اتنی مانگ تھی کہ وہاں چھپوا دی۔ صحیح۔ تو وہ بھی قاری صاحب، پاکستان میں اور بیرون ملک آپ کے اب تک کتنے، آپ کی سرپرستی میں کتنے ادارے تجوید و قرات کے؟ اس وقت جامعہ تجوید القرآن صدر، اور صدر بازار، اور اس کے بعد وہ سلامت پورہ میں جو میرے والد صاحب کا مزار ہے، اور میرے بڑے بھائی صاحب جو مسجد شہید گنج میں جن کی شہادت ہوئی تھی، ان کے وہاں مدرسہ قائم کیا، مدرسہ تعلیم القرآن۔ وہاں بھی 2 شعبے ہیں، خواتین کا اور مردوں کا، تو پڑھائی جاری ہے۔ پھر یہ دونوں جگہ آج چھوٹی پڑ گئی تو جامعہ نعیمیہ سے چھوڑ دیا۔ یہ محفل تھی ایک جو ہم نے پہلی محفل قرات کی، عالمی محفل قرات، لاہور میں، جو بادشاہی مسجد میں ہوئی تھی۔ اس کا انتظام تو قاری ظاہر قاسم صاحب نے کیا، لیکن لاہور کا، پنجاب کا سارا انتظام میرا تھا۔ یہ سن کون سی ہے؟ یہ سن 65 کی بات ہے میرا خیال، جب قاری عبدالباسط صاحب آئے۔ جی، یہ 67 کی بات ہے۔ 67 کی بات۔ 66 میں ہم گئے تھے اسلامی ملکوں کے دورے میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو محفل، اس کا سارا انتظام ہم نے کیا یہاں رہ کر۔ اس محفل سے پھر قرآن پاک کی تلاوت کا لگن جو تھی وہ شہرت پکڑ گئی بات۔ تھوڑا سا 67 سے 2 سال پیچھے جاتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کا بڑا کردار ہے سن 1965 کی جنگ میں، جہاں ملی نغمے ہوئے، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پاک مسلسل نشر ہوئی، لائیو نشر ہوئی، جس میں آپ کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے، تھوڑا سا اس کو بھی بتائیے۔ یہ جب یہ جنگ ہوئی تو اس وقت ریڈیو پاکستان کا کردار یہ رہا کہ محفل میلاد شریف ہوتی تھی اس حال کے اندر، لائیو ہوتی تھی، لائیو۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر ہم جب واپس جاتے تھے تو موٹر سائیکل کے بتیاں بجھا کے پیدل صدر بازار تک جانا، کیونکہ وہ بلیک آؤٹ ہوتا تھا، اور آواز ہمیں آتی تھی، آوازیں یہ بارڈر سے نہیں، یہاں گولیاں چلتی تھی، راوی کے پول پر چلتی تھی، ادھر ادھر سارے ہوتی تھی۔ تو اس میں میرا شاہ نامہ اسلام ہوا۔ پھر اس میں جب جنگ بندی ہوئی تو ریڈیو پاکستان پر ایک میجر صاحب تھے، چیمہ صاحب غالباً، وہ آئے، انہوں نے پھر میرا پتہ بتایا
اعظم چشتی صاحب کا بتایا اور مسلم بی اے صاحب کا بتایا. انہوں نے ہمیں بارڈر پر دعوت دی. ہم نے وہاں جا کے تلاوت کی. دیکھا کہ ایک ایک مورچے میں ایک ایک سپاہی کھڑا ہے, کسی میں زیادہ ہیں, اور انہوں نے خود ہی مٹھائی بنائی اور خود ہی سارا بیٹھنے کا انتظام کیا. درختوں کو کاٹ کے ان کی جگہ بنا دی. عین محفل کے دوران بارش آ گئی تو انہوں نے آرام سے وہ جو نیچے بچھا ہوا تھا اس کو اٹھا دیا, اوپر چھت بنا دی. یہ فوجیوں کا کام تھا. تو وہاں محفل میلاد شریف ہوئی. اعظم چشتی صاحب نے پڑھا, میں نے پڑھا. تو وہ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے. اچھا آپ ہیں اعظم چشتی صاحب, اچھا آپ ہیں قاری غلام رسول, اپنے سامنے دیکھ. جی ہاں, سامنے دیکھ کے تو بڑا یہ ہوا. تو اس وقت میری تلاوت جو ہوئی ہے, ایک جو ہمارے مشرقی پاکستان کے تھے تمیز الدین, مولوی تمیز الدین, ہاں, اس وقت میں جلسے میں گیا ہوا تھا حیدرآباد سندھ. وہاں ریڈیو والوں کو پتا چلا تو انہوں نے مجھے بلا لیا. وہاں میں نے کئی گھنٹے مسلسل تلاوت کی ہے. وہ سارے پاکستان میں نشر ہوتی رہی. کئی گھنٹے, کئی سپارے پڑے ان کی وفات کے اوپر. تو یہ ایک اچھا طریقہ تھا, انداز تھا. اچھا, وہ بات ہماری ادھوری رہ گئی, مدرسہ تجوید القرآن, اس کے علاوہ اور تو پھر وہ جگہ چھوٹی تھی. تو پھر میں ابھی مدرسہ جو تھا نا وہ ہم نے شروع نہیں کیا تھا کہ میکلور روڈ کے اوپر ہمارے ایک ملنے والے تھے, ایک حافظ نور احمد صاحب. یہ ہمارے آج کے قاری اعجاز صاحب کے والد تھے, جو ہمارے معاون ہیں. وہ حافظ تھے جی جی, پرانے زمانے کے. وہ جب مجھے سنتے تھے تو وہ میرے ساتھ ساتھ رہتے تھے. ان کا وہاں کارخانہ تھا کنگ آٹو سٹور. صحیح. تو حاجی انیف صاحب ان کے بڑے بھائی تھے. تو وہاں میں نے کہا کہ لوگ پڑھنے آتے ہیں, چونکہ میں نے چھوڑا تھا تو جامعہ نعیمیہ سے فارغ ہو کے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ, میں نے کہا کہ یہاں اگر آپ چاہیں تو اوپر ان کے دوسری منزل تھی. ان کا ٹھیک ہے, یہ تو بڑی برکت کی بات ہے. پھر پتہ نہیں سال یا 2 سال یا 1.5 سال میں نے وہاں پڑھایا. صحیح. اس کے علاوہ اسی دوران ہی وہ ہم نے ان کو بلایا تھا قاری حضرات کو. اچھا. وہ 30 ملکوں کے قاری تھے. بہت بڑی محفل تھی. ایسی محفل اب تک نہیں ہو سکی. صحیح. تو افتتاح جو تھا, آغاز جو تھا, وہ میری تلاوت سے تھا اس میں. اچھا, میکلور روڈ کے علاوہ انہوں نے مجھے, قاری صاحب نے, حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ ادھر ایک علاقہ ہے, ایک گاؤں ہے, اس گاؤں کا نام ہے جیونانا. تو وہاں کوئی پروگرام بن رہا ہے, مدرسہ بنانے نہیں, یہ آبادی بن رہی ہے. نیو گارڈن ٹاؤن تو پہلے ہی تھا, یہ نیو گارڈن ٹاؤن وہ بنا رہے ہیں. وہاں شاید کوئی جگہ ہو. ان کو درخواست دے دی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں مدرسہ ہو یا مسجد ہو. اچھا, کچھ دنوں کے بعد از خود ان کی طرف سے چٹھی آ گئی. انہوں نے کہا کہ آپ نے چٹھی لکھی تھی تو اس وقت ہم نے یہ جواب دیا تھا, اب ہمارے پاس یہ جگہ ہے نیو گارڈن ٹاؤن میں, تو وہاں آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو لے لیں. پھر اس طرح نیو گارڈن ٹاؤن کا میں حاجی صاحب کے ساتھ لے کے, موٹر سائیکل تھی میرے پاس چھوٹی سی, وہاں ہم پہنچ ہی نہیں سکے, اتنی ناممواد جگہ تھی وہ. اور آج تو وہ نیو گارڈن ٹاؤن ہے. جی جی. بہرحال وہ کوشش جاری رہی, وہ جگہ میں مل گئی. اس کے علاوہ تو اس کے علاوہ پھر میں برطانیہ گیا ہوں تو وہاں ادارہ صوت القرآن قائم کیا, ماشاءاللہ. اور اس کے بعد برطانیہ میں جی. پھر قرآن پاک پورا ریکارڈ کرنے کے لیے SR انٹرنیشنل کمپنی نے مجھے بلایا, انگلش ترجمے کے ساتھ. اچھا. وہ یہاں پھر ہم نے لاہور میں گردوانوا میں چھوٹی چھوٹی شاخیں بنائیں قرآن پاک کی. تو کچھ چل رہی ہیں, کچھ وہ نہ چل سکی, حالات ایسے ہوتے رہتے ہیں. پھر ایک قرآن پاک ریکارڈ جو تھا وہ سن 71 میں شروع ہوا, ریڈیو پاکستان سے ریکارڈنگ شروع ہوئی وہ, اور وہ قرآن پاک آج کل چل رہا ہے, صوت القرآن میں چل رہا ہے قرآن. آپ تو خود ہی چلاتے رہے, وہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو قرآن پاک ہے وہ بھی چلا ہے, ترجمے والا بھی ایک چلا ہے. وہاں اس میں پھر میں امریکہ گیا ہوں. امریکہ میں وہ منتظر تھے کہ آپ آئیں اور ہمارے ہاں قرآن پاک ریکارڈ کریں. وہ قرآن پاک میں نے ریکارڈ کیا, وہ ویڈیو میں ہوا, 15 ویڈیو میں. اچھا, پورا قرآن پاک ویڈیو میں ریکارڈ ہوا. اور اس کے بعد پھر یہ شالیمار ریکارڈنگ کمپنی جو ہے اس نے کیا, جو علامہ وجیہ السماع عرفانی صاحب کے ترجمے کے ساتھ ہے وہ.
تو آج کل اس کی وہ DVD بن گئی ہے، جی تو اس کی کافی شہرت ہے آج کل۔ ریڈیو پاکستان سے درس تجوید قرآن یہ بھی آپ کی دعا سے میں نے شروع کیا۔ ٹھیک، اچھا، ہم کہتے تھے، ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے بھٹی صاحب، جی میں نے ان کو کہا کہ تجوید کا سبق ہونا چاہیے یہاں، محفل میلاد ہونی چاہیے یہاں، تو مجھے کہتے تھے وہ مولوی وہ یہ ریڈیو ہے، تو میں ان کو کہتا تھا یہ ریڈیو صرف گانوں کے لیے تو نہیں ہے، تبر سرنگیوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن خدا کی قدرت وہ کوشش کرتے تھے، جی تو اس کوشش میں بٹ صاحب ہوا کرتے تھے، شمس الدین بٹ صاحب، جی تو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اسسٹنٹ مینیجر جو ہوتے ہیں ریڈیو کے، شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، صوفی بھی تھے، تو یہ بات جو تھی وہ ہماری مانی گئی۔ ٹھیک ہے، تو شمس الدین بٹ صاحب بڑے خوش ہوئے، جی جی کہنے کہ ٹھیک ہے، تو وہ جو پرانا ریڈیو اسٹیشن ہے جی جی اس کے اوپر محفل ہوئی، تو نام رکھا تھا مفتی محمد حسین نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن وہ پہلی محفل میں نہ آ سکے، تو علامہ علاؤالدین صدیقی صاحب آئے، جی تو کھلی عام محفل پھر ہوئی وہاں۔ یہ آغاز تھا محفل میلاد پاک کا، لائیو ہوتی تھی اس وقت، لائیو ہوتی تھی، جی ہاں۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ قرآ آئے، جی تو اس وقت ہمارے یہ وزیر اطلاعات تھے احمد سید کروانی صاحب، تو ان کو ہم نے کہا کہ آپ تشریف لائیں ریڈیو پر۔ قاری محمود خلیل الحسری صاحب تھے مصر سے، 2 قاری ان کے ساتھ اور تھے، میں تھا اور ظاہر قاسمی صاحب، اور محفل قرات کا آغاز، قرات جو آغاز تھا وہ یہاں ہوا، جی ٹھیک، اس میں قرات کا آغاز ہوا، تو اللہ کے فضل سے آج تک چل رہی ہے، 15 روز چلتی رہے گی انشاءاللہ عزیز۔ اچھا، امریکہ میں ریکارڈنگ ہوئی، پھر کینیڈا میں بھی کچھ کام ہوا؟ کینیڈا میں پھر آپ کو پتا کہ یہ قاری مبشر رسول آپ سے صاحبزادے بیٹے جی، یہ جب پہلی مرتبہ تو میں گیا تو میں امریکہ میں بھی پھرا، صحیح، امریکہ میں قرآن پاک تو ریکارڈ کر دیا، جی لیکن شوق تھا کہ کینیڈا کو دیکھیں، ٹھیک ہے، حالانکہ جگہ تو ایک ہی ہے، جی جی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن 2 ملک ہیں، جی تو اس میں آ کے پھرا، اس میں میرا دل لگا کہ یہاں کچھ کام کرنا چاہیے۔ صحیح، وہاں پھر دوسرے سال جب میں گیا، پھر قاری صاحب بھی وہاں پہنچے، انہوں نے ایک وہ شہر ہے کیمبرج بھی ایک نئی مسجد بنی ابھی، اچھا، تو اس میں پھر انہوں نے تراویحوں کے لیے ان کو قاری مبشر صاحب، جی ہاں ویزا آسانی سے مل گیا، ٹھیک، تو انہوں نے وہاں تراویحاں پڑھائیں اور قرآن پاک پڑھا۔ جی پھر میں ریکارڈ کر چکا تھا وہاں امریکہ میں، تو پھر یہ واپس آ گیا، میں ان کو مل کے وہاں چلا گیا امریکہ میں۔ پھر یہ دوسری مرتبہ گئے ہیں، پھر بیری میں ایک جگہ تھی لٹل لیک، ایک بڑی لیک ہے ایک لٹل لیک ہے، وہاں کچھ چند مسلمان تھے، انہوں نے ایک مسجد جگہ لے کے بنائی تھی تو وہ سیرگاہ، وہاں انہوں نے پھر 3 سال جمعہ پڑھایا، تراویحیں پڑھائیں، نمازیں پڑھائیں، تو اللہ کے فضل سے پھر ان کو وہ ویزا پکا جو تھا وہ مل گیا۔ ماشاءاللہ، کتنے صاحبزادے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں، تینوں، وہ ایک جو ہے وہ تو دارالقرآن کا سسٹم سارا انہوں نے، قاری مبشر صاحب، اور ان کا جو ہے پھر یہ ہم نے وہاں ایک کرائے کی جگہ لی سن 1997 میں کینیڈا میں، پھر قاری صاحب نے کوشش کر کے، مبشر رسول صاحب، جی انہوں نے کوشش کی وہاں ایک ہمیں، تو اس میں ہم نے جمعہ شروع کرا دیا، تو پھر مجھے زیادہ رہنا پڑ گیا وہاں، ٹھیک، تقریباً 6 مہینے، پھر روزے آ گئے، عید پڑھائی وہاں، وہ عید کی بڑی شہرت ہوئی وہاں، ماشاءاللہ، وہ کیمرے والے آ گئے، تو وہ وہاں کے ٹی وی پر کئی مہینے نشر ہوتا رہا، اچھا، عید پڑھ رہے ہیں ہم، صحیح، ارد گرد لوگ کھڑے تھے، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی گورے، تو 3-4 سال وہاں پھر ہم نے بہت کام کیا، کوئی تقریباً 70-80 بچے وہاں آ کر پڑھتے رہے، ماشاءاللہ، اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور جگہ ہے، وہاں میں جمعہ پڑھاتا رہا، اچھا، جی ہاں، کو کہتے ہیں سکاربرو، کافی دور تھا لیکن وہ مجھے لے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جگہ میں نے دیکھی ہے، میں نے کہا کون سی جگہ ہے؟ پھر یہ مجھے وہاں لے گئے، وہ جگہ ایک بنگلہ ہے پرانا، وہ اس میں انہوں نے لگایا ہوا تھا بیچنے کے لیے، میں نے ان کو کہا کہ لے لیں، جگہ تو ہم نے بہت ساری دیکھی، ٹھیک، بہت ساری جگہ دیکھی، جی، لیکن وہ جگہ میں نے کہا لے لیں ان کو، صحیح ہے، انہوں نے کوشش کر کے خرید لیا۔ ٹھیک ہے، اب وہاں اس بنگلے کے اندر جمعہ، تراویحاں، عیدین باقاعدگی سے، نمازیں،
اور بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، جی وہ جگہ ہے جو 10 کنال کی جگہ ہے. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ وہ جب مسجد بنے گی تو بہت بڑا ایک ادارہ ہوگا ٹھیک. اللہ کے فضل و کرم سے. قاری صاحب بہت سی یادداشتیں ہم نے آپ کی تازہ کی. تھوڑے سے اپنے ان لوگوں کے نام بتائیے جو آپ کے ساتھ ریڈیو کے سفر میں رہے. قرات میں، نعت میں اور تقریر میں. جی. اس میں ہمارے ساتھ قاری نور محمد صاحب، پھر قاری عبد المجید صاحب، قاری عبد المجید خطیب صاحب، یہ خطیب صاحب، ٹھیک. پھر قاری محمد یونس صاحب راولپنڈی والے. ہاں ایک قاری بزرگ شاہ، وہ بھی بعد میں اسلام آباد میں اسلام آباد میں ہوتے تھے. قاری خوشی محمد الازہری بھی تھے. یہ بعد میں. جی. اس میں 2 قاری، اپنا قاری صداقت صاحب، جی جی. یہ قاری عبید الرحمان صاحب، عبید الرحمان، وہ تو کراچی سے وہی ظفر قاسمی صاحب بھی شاید رہے ہیں. ہاں شاکر صاحب بھی پہلے شاکر تھے. قاسمی صاحب بھی تھے. پہلا ہمارا 4 آدمیوں کا تھا جو قرات بورڈ بنا اس میں. جی قاری صاحب اب تک ماشاءاللہ کون کون سے ایوارڈز ہمارے سننے والوں کے لیے بتائیے، تحدیث نعمت کے لیے بتائیے. سب سے پہلے تو ایوارڈ یہ ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں اور ان کی روحانی محفلوں کی وجہ سے پیر و مرشد اور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر قاریوں کا ایک وفد تھا ترکی میں. جی. انہوں نے 14 ملکوں کے قاریوں کو بلایا تھا. ماشاءاللہ. پاکستان میں تھا. آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی. ماشاءاللہ. انہوں نے ہمیں تمغے دیے اور کچھ اپنے قرآن تحائف کافی دی ہے. یہ ٹھیک. پھر آپ کو پتا ہے کہ صدر صاحب نے مجھے یہ صدارتی ایوارڈ دیا. اور اسی طرح پھر ملائیشیا میں 3 مرتبے حاضر ہوا مقابلے میں. بین الاقوامی قرات کا جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں گولڈ میڈل تھا. ماشاءاللہ. اور دوسری مرتبے گولڈ شیلڈ تھی بڑی زبردست قسم کی. صحیح. اور پھر تیسری مرتبے قرآن پاک انہوں نے دیے ماشاءاللہ اعلیٰ کارکردگی کے قاریوں کو یہ دیے. پھر ہمارا ٹیلی ویژن آ گیا تو ٹیلی ویژن کا گویا کہ اس ناچیز کی تلاوت سے نشریات شروع ہوئی. ماشاءاللہ. یہ ٹی وی کی جی. پورے پاکستان کے اندر. صحیح. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے مجھے فرسٹ کلاس قاری کا اس نے کارکردگی کا تمغہ دیا، ایوارڈ دیا. اور اس کے بعد میں ابھی باہر تھا، ریڈیو پاکستان نے لائف اچیومنٹ ایوارڈ دیا. بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی الحمدللہ بڑے اعزاز کی بات ہے. ریڈیو کی طرف سے، ٹی وی کی طرف سے، پھر گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے، پھر ملائیشیا کی طرف سے. اور امریکہ میں ہماری ایک انجمن ہے، انجمن جند اللہ، انہوں نے پھر مجھے یہ ایوارڈ دیا. اور پھر وہاں کینیڈا میں بھی مسلمانوں نے مل کے مجھے ایک ایوارڈ دیا وہاں کے کام کرنے کے سلسلے میں. یہ جو قرآن پاک ہے یہ بہت بڑے ایوارڈ ہے. جی بالکل. بذات خود قرآن کی تعلیم، تدریس اور تجوید اور فن کا جو اجرا ہے، اس پر میں نے ایک کتاب لکھی، تجوید اور اس کی اہمیت، علم التجوید. یہ ہے گورنمنٹ کو ہم لکھتے تھے، دورے کرتے تھے کہ سکولوں میں معلمین لگائے جائیں تجوید کے. تو ایک گورنمنٹ نے مان لیا. تو ماننے کے ساتھ ہی انہوں نے یہ سن 78-69 تھا غالباً، تو اس میں محکمہ تعلیم نے مان لیا. تو انہوں نے ہائی اسکول کی معلمات اور معلمین کو چھٹیوں کے دوران پابند کر دیا. تو اس کا چارج مجھے دیا. پھر میں نے اپنے جتنے تھے لوگ پڑھانے والے اچھے قاری حضرات ان کو، تو پھر سارے پورے پنجاب کے اندر یہ کلاسیں ہوئیں. تقریباً 66,000 3 سالوں میں معلمین و معلمات کو ہم نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی تجوید پڑھائی. قاری صاحب کچھ شاگردوں کا ذکر ہو جائے جنہوں نے. شاگردوں کا تو بہت زیادہ ہیں، کثیر سلسلہ اچھے ہیں. کچھ چند نام. تو مبشر صاحب ہے ماشاءاللہ جو اس وقت وہاں کام کر رہے ہیں اس میں کینیڈا کے اندر. اور قاری مدثر صاحب ہیں جنہوں نے یہاں سے سنبھالا ہوا ہے سارا، بڑا اچھا نظام ہے. ایک قاری خادم حسین صاحب ہیں برطانیہ میں، وہیں قاری محمد بشیر نسیم ہیں، ایک قاری محمد بشیر میرپوری ہیں، ایک قاری دل محمد ہیں، ایک قاری طالب حسین مدنی ہیں جو پڑھنے کے بعد 5 سال مسجد نبوی شریف میں پڑھاتے ہیں. پھر 6 سال وہ بیت اللہ شریف کے اندر بڑے ڈائریکٹر تھے، یعنی ان کے ساتھ انتظام تھا. اندر غسل کا مہمان جو آتے ہیں بادشاہ وغیرہ ان کو سنبھالنا،
اور غلاف کعبہ کا صفائی کا جتنے انتظامات ہیں وہ کافی دیر وہاں رہے. تھوڑا سا نعت خوانی کا ذکر کر لیں ہم. ہاں، نعت میں آپ نے کن کن لوگوں کے ساتھ؟ نعت میں میں نے جو ہے یہ نہیں مجھے پتا کہ سیکھا کس سے ہے، یہ تو لیکن پڑھنے کا شوق آپ نے بتایا آپ کو سکول سے تھا. شروع سے ہی نہیں، وہ 3 سال کی عمر میں جی وہ تو مجھے یاد ہے کہ مجھے شاہنامہ گود میں اسلام اٹھا لیتی تھی، سب تو کچھ، جی. وہ اٹھا کے خواتین میں بیٹھ کے پھر مسجد کے اندر 11ویں شریف کے اندر ریڈیو کے اوپر، پھر جب ریڈیو پر میں آیا ہوں تو وہ ساتھ ہی اس کے پھر ایک دن مجھے کہا عبدالعی صاحب نے کہ نعت پڑھنی ہے، جی. تو میں نے نعت پڑھ دی. میں نے 2 نعتیں پڑھ دی. اچھا، وہ صبح نشر ہو گئی. کون سی نعت تھی؟ نعت تھی زہ عزت و اطلاع محمد، ہماری لائبریری میں موجود ہے، موجود ہے، انشاءاللہ ہم اپنے سامعین کو سناتے ہیں. سنائیں آپ. اور ایک تھی مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، یہ بھی موجود ہے ہماری لائبریری. جی ہاں. تو یہ اسی وقت میں ٹھیک نے ہے. پڑھ دی. آپ کے ساتھ ساتھ کون سے نعت خواں مشہور؟ اور اس وقت تو نعت خواں ایک تھے جان محمد، ایک جان محمد جانی تھے، وہ گڑی شو کے تھے، اور جان محمد جو تھے یہ امرتسر سے آئے تھے. اور سب سے جو مخصوص مقام تھا جی وہ اعظم چشتی اعظم چشتی رحمۃ صاحب. اللہ علیہ کا تھا. صحیح، صحیح. اور ان کے ساتھ تھے سرفراز آغا. صحیح. وہ اگرچہ اعظم چشتی صاحب سے پہلے کے تھے، سینئر تھے، لیکن اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تو جو مقام تھا وہ اپنا وہ ہی ہے. جی ہاں. جی. جو ہمارے سلیم گیلانی صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے آنا جانا وہ پسند کرتے تھے. نذیر نظامی صاحب تھے، قاری محبوب سلیم صاحب تھے. وہ ہاں ایک بعد میں آئے لیکن اچھے آئے، گوجرے کے بدر الدین بدر صاحب، ثناء اللہ بٹ صاحب بہت بعد میں آئے ہیں، بہت بعد میں آئے ہیں. منظور کونین شروع کے ہیں، یا وہ شروع کے ہیں. قاری محمد یونس صاحب، قاری یونس، ان کے بھائی خوشی محمد، وہ بیچارے پڑھے ہوئے نہیں تھے صحیح. لیکن آواز ایسی تھی کہ کمال تھی. جی بعد میں آتے رہے صحیح. آہستہ 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 آہستہ، لیکن وہ معیار جو ہے نا، جی وہ معیار نہیں بن سکا. اپنے کہ مرغوب حمدانی اور ان کے بھائی بھی تھے، جی جی آج کل بھی وہ آ جی رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ہیں. جی جی ہاں. محمود احمد قادری صاحب تھے. محمودہ قادری رحمۃ جی، اللہ علیہ، جی، وہ بیچارے جی. مرحوم ہو گئے. یہ تھا اعظم چشتی صاحب، محمود قادری صاحب. تو شروع میں جو میں نے نام لیا ان کا، محبوب سلیم صاحب، نہیں ہاں یہ تھے حافظ مظہر الدین صاحب، مظہر الدین، ان کی نعتیں نذیر ہوتی تھیں. نظامی صاحب. جی یہ تھے جی جی پہلے یہ گروپ کے، گروپ تھا. جی جو صحیح سب اچھا ان کا تھا. صحیح. وہ تقریر میں نے شروع میں کافی یہ پروگرام صراط مستقیم میری تلاوت سے شروع ہوا، ٹھیک ہے. فوجی پروگرام میری تلاوت سے شروع ہوا. صحیح. اور پروگرام کیا ہے؟ حیا علی الفلاح صبح ہاں، جو ہوتا ہے. جی ہاں، جی یہ صوت میری- القرآن جی میں ہاں، بھی آپ کی تلاوت وہ میں شروع. جی ہاں، جی ہاں. قاری صاحب ماشاءاللہ آپ کا بہت کام ہے تجوید و قرات اور نعت میں. کوئی پیغام دینا چاہیں آپ ہماری نئی نسل کو اس حوالے سے؟ آپ کی پوری عمر گزری ہے اس میدان میں. یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ ہر مسلمان کو نماز میں پڑھنا ہوتا ہے. جی بالکل. تو ہمارے اندر ایک چیز پیدا ہوئی ہے کہ جی قرآن پاک ہم تو سادہ پڑھتے ہیں، یہ سادہ کوئی مقام نہیں ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا، ٹھیک ہے. وہ غلط ہے. تو ہر ایک مسلمان نے پڑھنا ہوتا ہے. لوگوں میں، ہمارے بھائیوں میں بہنوں میں مشہور یہ ہے کہ یہ تو مولویوں کا یا قاریوں کا کام ہے. نہیں، یہ تو ہر ایک مسلمان نے نماز پڑھنی ہے. تو ہم پڑھتے ہیں عام طور سے قل ہو اللہ ہی یاد ہوتی ہے، تو ہم پڑھتے ہیں قل ہو اللہ. وہ ہے 2 نقطے والا قاف. قل کے معنی ہیں کہو، اور اگر چھوٹے قاف سے کہیں گے قل تو وہ کیا ہے؟ کھا لو. مفہوم ہی بدل جاتا ہے. مفہوم بدل جاتا ہے. اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں. جی جی. ایک ایک کلمے کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر یہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے، نماز میں کھڑے ہو کے ہم اس قسم کی غلطی کریں تو چاہیے یہ کہ ہر مسلمان بہن بھائی کو، وہ خود جیسا پڑھ چکے ہیں، اپنے بچوں کو وہ کسی ایسے معلم کے پاس بھیجیں جو صحیح تلفظ جن کا ہو تجوید و قرات کے قانون کے مطابق، کیونکہ بچہ سن کے ہی اس کو پک کر لیتا ہے. جی بالکل.
پھر بعد میں وہ جا کر قرآن پاک صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. کم از کم اس کو حروف کی پہچان ہو، فرق کر سکے کہ کون سا لفظ کس طرح دا. میں نے ایک چیز نکالی کہ 9 حرف ہیں جی جن کو خاص طور سے اگر ہم کوشش کریں تو ان پر کوشش کرنی پڑتی ہے. جی باقی جو ہے وہ ہم اردو کے لفظوں کو اسی طریقے ادا کرتے ادا ہیں. کر سکتے ہیں. صحیح. تو وہ جو حروف ہیں وہ چند حروف ہیں بالکل، تو ان کو پڑھ لینا چاہیے. مثلا با تا تو ایک کو تے بنا دیتے ہیں، سا اس کو سین سے ملا دیتے ہیں، با تا سا جیم، ہا کو چھوٹی ہا سے ملا دیتے ہیں، خا ٹھیک ہے. آگے دال، زال کو ہم ٹھیک نہیں پڑھتے، زے پڑھتے ہیں. را زا کو ہم ٹھیک ہی پڑھتے ہیں لیکن زال کو زا بنا دیتے ہیں. اب اس کے بعد ہے سین، تو سے کو سین پڑھ دیتے ہیں. یا اسی طرح شین ہے وہ ٹھیک پڑھتے ہیں ہم. سواد ہے، سواد کو سین پڑھ دیتے ہیں. ضاد ہے، ضاد کو یا ہم دواد پڑھ دیتے ہیں یا زوا پڑھ دیتے ہیں. اس کے بعد طا ہے، طا کو تے پڑھ دیتے ہیں. ضا جو ہے اس کو بھی زال پڑھ دیتے ہیں یا زا پڑھ دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں عظیم، سبحان ربی العظیم، تو وہ تو زے پڑھی گئی، تو وہی پڑھنا چاہیے. یہ تو بہرحال یہ جو آپ کے ریڈیو سے یہیں سے درس تجوید شروع کیا، آج کل بھی نشر ہو رہا ہے وہ آپ کی آواز میں ہو رہا ہے. جی ہاں شکریہ. تو وہ جو یہ حروف ہے، پھر عین ہے، یہ 9 حروف ہے جن کو مطلب ہے کہ کوشش کر. قاف اور کاف. بہرحال تو جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہر روز ایک لفظ اپنے مسجد کے قاری صاحب سے پوچھ لیں، تو کرتے کرتے کتنے دن لگیں گے، جی بالکل وہ حروف ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس کے مطابق وہ پڑھتے رہیں گے. قاری صاحب آخر میں ہم چاہیں گے برکت کے لیے تھوڑی سی تلاوت مختصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ہمیں بہت سا وقت دیا، ہم آپ کے مشکور ہوں. آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، ہمارے سننے والوں کے لیے آپ نے بہت سی یادیں تازہ کر دیں. اللہ آپ کی صحت میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سامعین، حافظ حفظ الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.